بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون صدق الله العظيم. سورہ الانعام میں ہم لوگ ہیں، آیت نمبر 102 میں ہم لوگ چل رہے ہیں، اور اس میں آج کے درس میں ابتدا میں ایک اہم بات بتائی جا رہی ہے، لا تدرکہ الابصار، کہ لا تدرکہ نہیں پا سکتے اس کو نگاہیں، وہو یدرک الابصار، اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو، وہو اللطیف الخبیر، وہ لطیف اور خبیر ہے۔ ایک مسئلہ ہے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کی رؤیت، دیدار دیکھ سکتے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان دیکھ سکتا ہے یا نہیں اس دنیا میں۔ بہت سارے لوگ بولتے نا اللہ کو ہم اللہ بتاتے، بہت سارے لوگ، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارینی ربی ارینی انظر الیک، مولا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو ان کو کیا جواب ملا؟ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو جواب ملا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو پھر اب کوئی صاحب بولے کہ ہم خدا بتاتے، وہ کس حد تک صحیح ہے خدا بتانے کا؟ تو اس دنیا میں آدمی خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ وہی بات بتا رہی ہیں، لا تدرکہ الابصار، بصر نگاہ کو کہتے ہیں، اور بصیرت اندرونی نگاہ، شعور سمجھ کو کہتے ہیں۔ تو بصارتیں اس کو پا نہیں سکتی، اس لیے کہ کسی چیز کو اگر دیکھنا ہے
تو اس کے جو ابعاد اربعہ ہے، 4 ڈائمنشنس ہے اس کی، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، اونچائی. تو یہ جو ہے جب تک کسی کے طے نہ ہو اس وقت تک اس کو پوری طرح دیکھا نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے کہ اس کی کوئی لمبائی، چوڑائی، گہرائی، 4 ڈائمنشنز جس کو بولتے ہیں، ابعاد اربعہ، اللہ کے طے نہیں ہو سکتے. اس لیے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. اور یہ کہ اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اس لیے دیکھنے کے معنی یہ ہوئے کہ احاطے کے ہو گئے کہ اللہ کا مکمل احاطہ اگر کسی نے کر لیا. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو ایسی آنکھیں دی ہے کہ بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ آسمان ہے، کتنا بڑا ہے، لیکن ہم ایک چھوٹی سی آنکھ سے اس کو احاطہ اس تک لیتے ہیں. سورج ہے، بہت بڑی چیز ہے، مگر اللہ نے ہم کو ایک آنکھ اور روشنی ایسی دی ہے کہ ہم اس سورج کا احاطہ کر لیتے ہیں آنکھ کے ذریعے سے. اتنی بڑی بڑی چیزوں کا احاطہ ہم کر رہے ہیں، آسمان کا احاطہ. اب بیٹھے بیٹھے آپ جو آسمان دیکھ رہے ہیں وہ آسمان بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو امریکہ والے دیکھ رہے ہیں. اتنی دور کا آسمان ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ نے ہم کو جو نظر دی ہے، اتنی قوت ہے اس میں. اب آسمان یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں تو کتنی بڑی اسپیس اور کتنا بڑا ایریا ہم دیکھ رہے ہیں. سورج اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو کتنی بڑی چیز کا احاطہ ہم کر رہے ہیں. اتنی بڑی چیز کا احاطہ کرنے کے باوجود، اتنی طاقت اللہ نے ہمارے آنکھ میں دی ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کو پوری گھیرا نہیں جا سکتا. بات بتا رہے لا تدرکہ الابصار، بصارتیں اس کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ سب کو کا احاطہ کر سکتا ہے. یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا، طے ہو گیا یہ. تو اب اگر کوئی کہے کہ ہم اللہ کو بتاتے ہیں، آپ کو اللہ بتاتے، مرید ہو جاؤ، ہم آپ کو اللہ بتاتے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے، وہ خود ہی نہیں دیکھ سکتا تو دوسروں کو کیا بتائے گا. اب رہا یہ کہ حدیث شریف میں یہ آیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی میدان میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی نظر چاند پر پڑی. جو موجود صحابہ تھے ان کو حضور نے فرمایا کہ ترون ربکم، جنت میں تم اپنے پروردگار کو ایسا دیکھو گے جیسے کہ اس چاند کو تم دیکھ رہے ہو. لا تضامون، تم نے فرمایا تم کو اس کے دیکھنے میں کوئی زحمت نہیں ہو رہی ہے، ایسا تم اپنے رب کو. اور جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. بعض بزرگوں نے کہا بھی ہے کہ اگر جنت میں در و دیوار، پھل، مخلوق کو دیکھنا ہے تو پھر وہ کیا مزہ ہے جنت. اگر اللہ کا دیدار نہیں ہے تو جنت کو لے کے کیا کرتے. تو سب سے بڑی نعمت، اچھا سب سے بڑی نعمت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اب دیکھیے سب کو ایک جستجو ہے کہ اللہ کی ذات کیسی ہوگی، کیسا ہوگا وہ. سب اس کی جستجو پریشان ہے.
ساری محنتیں کر رہے ہیں اس کو پانی کے لیے. اولیاء کرام ہیں، صوفیاء نظام ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، ولی ہیں، صالحین ہیں، سب اللہ کو پانے کی کوششیں اور محنتیں کر رہے ہیں. تو اور پھر دوسرے مذاہب والے بھی صحیح، کیسے بھی ہو، غلط ہو، غلط ہو، بہرحال وہ خالق کو پانی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، فلاسفرس ہیں. ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، ایک جستجو لگی ہوئی ہے کہ وہ کیسا ہوگا. تو یہ معمہ اس دن جب کھل جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب سامنے آ جائیں گے اور نظر آ جائیں گے. قرآن مجید میں اور جگہ بھی ہے، ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ جنت میں رویت ہوگی، اللہ کی رویت جنت میں نصیب ہوگی، لیکن وہاں کی رویت بھی ایسی ہوگی کہ پورا احاطہ ذات نہیں ہو سکے گا. اللہ کی ذات کا مکمل احاطہ، جیسے ہم یہ طالب علم کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے 4 ڈائمنشنز ابعاد اربع پورے ہماری نظر میں ہیں کہ یہ اتنے لمبے، اتنے چوڑے، اتنے، ایسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے احاطہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو چیز محاط ہو گئی، گھیرے میں آ گئی، تو پھر جو چیز گھیرے میں آتی ہے وہ فلسفے کے قاعدے کے لحاظ سے تباہ ہو، ڈسٹرکشن، جس کو ڈائمنشن سے ڈسٹرکشن ہے، تو پھر وہ بھی تباہ ہو جائے گا. پھر مطلب یہ کہ پھر وہ خدا ہی نہیں ہوا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ جنت میں بھی نہیں ہوگا. اب جیسے آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن پورا آسمان کا کتنا وہ ہے، اس کا احاطہ ہم تو نہیں، آسمان کو دیکھ تو رہے ہیں، احاطہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. حدیثوں میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے، الی ربہا ناظرہ، ملاقیکم، وہ تم سے ملے گا، ثم تردون الی. تو مگر معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے اسلام، ملاقیکم، وہ تم سے ملے گا، ثم تردون الی. تو مگر معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے اسلام میں بہت پہلے، ابتدائی اسلام کے، کہہ لیجیے کہ وہ عباسی دور میں، اسلام کے 400-500 ہجری میں معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جنت میں بھی کوئی اللہ کو نہیں دیکھے گا. تو ان کو بتایا پھر، ارے بھائی یہ حدیث ہے نا، یہ قرآن، یہ احاطہ ہے، یہ ہے. تو کہنے لگے کہ احاطہ کوئی نہیں کر، ٹھیک ہے ہم بھی تو وہی بول رہے ہیں نا، احاطہ ذات کوئی نہیں کر سکے گا. اور وہ جو حدیث میں ہے کہ ترون ربکم، تم دیکھو گے اپنے رب کو، ترون کا ترجمہ وہ تعریفون سے کرتے ہیں کہ عرفان حاصل ہوگا اللہ کی ذات کا. سمجھے؟ اب رہی یہ بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات، جیسے کہ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے رسول نے دیکھا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھا ہے، اور ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس مسئلے میں سکوت بہتر ہے. تو بہرکیف اگر حضور نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معراج کی رات دیکھا ہے تو پھر یہ آیت کا کیا مفہوم ہوا؟ پھر لا تدرکہ الابصار، اس کو بصارت گھیر نہیں سکتی، مطلب نہیں دیکھ سکتے. پھر دیکھ لیے نا حضور تو ٹھیک ہے. اس عالم کی بات یہ ہو رہی ہے، یہ تو اس دنیا کی بات ہو رہی کہ اس دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اب حضور اگر دیکھیں تو وہ عالم ہی دوسرا ہے. اور جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اب میں نے دل کی آنکھ سے دیکھا ہے.
آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ دل کی آنکھ سے، کا مطلب اس کا عرفان ہوا ہے. تو یہ سب باتیں ہیں. اس لیے احسان کی حدیث میں حضور نے فرمایا نا کہ نماز پڑھو تو اس طرح کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس میں کیا ایک امکان پایا جاتا ہے؟ نہیں، وہ تو ایک خشوع خضوع کی مراقبہ ہے، وہ استحضار کی کیفیت ہے. کاننا کا ترا ہو، گویا کہ تم اللہ کو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی استحضار ایسا لاؤ، استحضار پیدا کرو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یا نہیں ہوا استحضار تو پھر مراقبے میں آؤ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ مراقبہ ہے، استحضار اور مراقبے کی کیفیت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو جنت میں دیکھنے کی بات تو حدیثوں میں ہے، قرآن میں خود ہے، لیکن دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو مگر معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ خود جنت میں بھی نہیں دیکھ سکتے، اور وہ جو دیکھنے کی بات آئی ہے اس سے مراد عرفان ہے، ان کا ہی کہنا ہے. لیکن اہل سنت نے ان کے دلائل کو مسترد کیا قرآن آیت سے، حدیث شریف سے، کہ یہ اس میں سب ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یہ اس میں یہ بتایا گیا کہ کائنات کی ہر چیز کا احاطہ اور ہر چیز کا علم یہ بھی اللہ کی خصوصیت ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے کہ ہر چیز کا علم اور ہر چیز کا احاطہ یہ اللہ ہی کی شان اور صفت ہے. دو باتیں معلوم ہیں. تو فرمانے لا تدرکہ الابصار، بصارتیں اس کو نہیں پا سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ بصارتوں کو پاتا ہے، اس کا احاطہ کرتا ہے. وہو اللطیف الخبیر. اچھا کیوں ہے ایسا؟ کیوں نہیں پا سکتے ہم اللہ کو؟ وہو اللطیف، کیونکہ وہ لطیف ذات ہے. تو اب یہ ہوا معمولی لطیف ہے، وجود ہے اس کا، مگر ہم نہیں دیکھ پا رہے. ہماری یہ جو آنکھ ہے، ہم ہوا کو نہیں دیکھ سک رہے ہیں جو معمولی لطیف ہے، تو اس سے زیادہ لطیف اللہ کی ذات ہے، تو اس کو کیسے دیکھیں گے؟ وہ لطیف. کیونکہ اب دیکھیے یہ ایسی جگہ لفظ لطیف لا دیا ہے، اور اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ فٹ نہیں. آپ اگر یہ لطیف کا لفظ نکالیں یہاں سے نہیں ہو سکتا. تو قرآن مجید کا یہی اعجاز ہے کہ ہر لفظ اس کا اپنی جگہ فٹ ہے. وہاں سے آپ ہٹائے پوری عمارت گھیر. وہو اللطیف الخبیر. اچھا وہو اللطیف، اللہ سبحانہ تعالیٰ لطیف ہے، اور چونکہ وہ ہر چیز کا احاطہ اس کو حاصل ہے، خبیر، باخبر بھی ہے. تو اب اس سے جو ہے یہ خطرہ بھی پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، تو اب ہمارے سینوں میں ہمارے جو راز ہے، اندر کے جتنے گناہ ہو رہے ہیں، جس کو سوائے ہمارے ہم ہی جانتے ہیں، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، اور وہ ویسی چیزیں ہمارے اندر موجود ہے. جب اللہ ہر چیز سے خبیر ہے تو پھر وہ اس کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو اس کے لیے فرمایا لطیف بھی ہے، مہربان بھی. لطیف کے معنی مہربان کی، کہ تمہاری یہ جو چیزیں جو چلتی رہتی ہیں اندر، اس سے وہ باخبر تو ضرور ہے، لیکن لطیف بھی ہے. لطیف کے ایک معنی مہربان کی، مہربان ہے، وہ جکڑ پکڑ نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے بصیرت کی چیزیں آ گئی ہے. فمن ابصر فلنفسہ، اور جس نے ان دلائل کو دیکھ کے نصیحت حاصل کی تو اس کے نفس کے لیے فائدہ ہے. ومن عمی، اور جو نابینا بنا یہاں اور اللہ کی بصیرتوں، دلائل کو، قدرت کی نشانیوں کو نہیں دیکھا تو اس کا وبال اس پر ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگران کار نہیں ہوں. یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں تم پر نگران کار نہیں ہوں اے کفار مکہ.
کہ ہر چیز کی تمہاری نگرانی کرو کہ یہ کرو یہ مت کرو. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور ہم آیتوں کو اسی طرح مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور لوگ کہنے لگے کہ جی آپ یہ پڑھ کے آئے ہیں قرآن مجید. کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں؟ بھئی آپ کے سامنے حضور کی پرورش ہوئی، نہ کوئی مدرسہ، نہ اسکول، نہ کالج، نہ کوئی معلم، آپ کے سامنے ہی بڑے ہوئے نا. کیا پڑھے، کہاں پڑھے؟ تو اس لیے وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. یہ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اے رسول آپ کے رب کی جانب سے جو وحی کی جا رہی ہے اس کی آپ اتباع کیجیے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. یہ جو باتیں کرتے ہیں اس کو چھوڑ چھڑا کے آپ الگ ہو جائیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت جبریہ، دیکھیے اللہ کی دو مشیتیں ہیں. اللہ کی ایک مشیت ہے اختیاریہ، اختیار دیا ہے اس نے انسان آپ کو، اختیار دیا ہے، زبان دے دی ہے، اختیار ہے. گالی دو یا اللہ کا نام لو، تسبیح پڑھو، گانے گاؤ. یہ اللہ کی مشیت اختیاریہ ہے، انسان کو دے دیا ہے. اور ایک اللہ کی مشیت جبریہ ہے کہ جی آپ وہی کر سکتے جو جیسے انسان کی تخلیق ہی ہے. مشیت جبریہ کے تحت کہ آدمی کو اللہ نے جیسا پیدا کیا ہے بس وہ ویسے، جانور کو جیسا پیدا کیا ہے چار پائے ویسے چلنا، جھاڑ کو جیسے پیدا کیا ہے اسی حالت پہ رہنا ہے. تو اس کی مشیت جبریہ ہے، اس میں کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو جیسا پیدا کیا گیا ہے وہ اسی رہنا ہے. تخلیق کی جہت میں انسان مجبور، مشیت جبریہ ہے. لیکن اعمال کی جہت میں انسان کو اختیار ہے. پیر دیا ہے مسجد کی طرف جاؤ کہ شراب خانے کو جاؤ، آنکھ دیا ہے اچھی چیز دیکھو کہ بری چیز دیکھو، کان دیا ہے اچھی چیز سنو کہ بری چیز سنو، زبان دی اچھی چیز بولو کہ بری چیز بولو. یہ اس کی مشیت اختیاریہ ہے. اختیار دیا انہیں، ہم کو آپشن دیا ہے، چاہے تو یہ کرو چاہے تو وہ. تو فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی اعمال میں بھی اگر مشیت جبریہ سے کام لیتا، اعمال میں بھی اگر جبر کرتا ہوا آپ کو کہ آپ مومن ہی ہونا ضروری ہے، سب مومن ہو جاتے تھے. تو فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ کی مشیت جبریہ کام میں آتی، مَا أَشْرَكُوا، کیا مجال ہے کہ کوئی مشرک ہوتا، سب مومن ہو جاتے تھے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کو کرنے کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگران کار نہیں بنایا ہے کہ دیکھتے رہنا ان کی ہر حرکت. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں. وَلَا تَسُبُّ، یہاں سے دوسری چیز شروع ہو رہی ہے. کہہ رہے کہ حضرت ابو طالب حضور کے چچا تھے. انہوں نے بظاہر ایمان لانے سے انکار تو کر دیا، لیکن حضور کا بہت تعاون اور ساتھ دیتے تھے. حضور کے بازو کھڑے رہتے تھے، بہت ساتھ دیا انہوں نے. تو جب ان کی موت کا وقت آیا، وفات کا وقت آیا، تو کفار مکہ آپس میں کہنے لگے کہ ارے یہ ابو طالب کی موجودگی میں مسئلہ حل کر لو.
اور ابو طالب کے بعد اگر ہم نے پیغمبر کو چھیڑا اور مارا کرا تو پھر لوگ بولیں گے کہ ارے دیکھو ابو طالب کا ایسا ٹھاک تھا ان پر کہ ابو طالب کی زندگی میں کچھ نہیں کر سکی، اور جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو پھر حضور کو ستانے لگ گئے یا ان کا شہید کر دیا۔ لہذا انہوں نے کیا کیا، ایک وفد تشکیل کیا، ابو سفیان، ابو جہل، عمرو بن عاص ابو طالب کے پاس گئے اور بولے کہ دیکھیے یہ آپ کے جو بھتیجے ہیں یہ ہمارے بتوں کو گالیاں نہ دیں، معاہدہ کر لیجیے، ہم ان کے خدا کو کچھ نہیں بولیں گے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے، ہمارے بتوں کو گالیاں نہیں دینا۔ حضرت ابو طالب نے حضور کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹے یہ تمہارے قوم کے لوگ تم سے کچھ بات کرنے آئے ہیں۔ تو حضور کہا کہ آپ ہمارے بتوں کو گالیاں نہ دیں۔ حضور گالیاں دیتے تھے کیا؟ نہیں، مگر وہ اس کو گالی بولتے تھے، ان کے نزدیک وہ اس کو ایسا بولتے، شاید کوئی مسلمان کوئی دیتے ہوں، کسی نے مسلمان نے گالی دی ہوگی تو شاید اس کو ایسا ذکر کیا گیا، مگر حضور تو گالی نہیں دیتے تھے۔ ہاں یہ بولتے تھے، قرآن نے ایک جگہ کہا ہے کہ یہ جو بت ہے یہ ضعیف ہیں، کمزور ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ بے بس ہے، اب اس کی تو گالی نہیں بول سکتے نا۔ اور پھر یہ کہ مناظرے کی شکل میں وہ بات آئی تھی، ویسی مدن کسی ان کو برا بولنے کے لیے ایسا نہیں کہا گیا تھا، تو بہرحال گالی کی تعریف میں تو وہ نہیں آتا، مگر پھر بھی انہوں نے کہا کہ، تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے ایمان کی بات چلی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن شرط ایک یہ ہے کہ آپ ہماری بات اور ہمارا جو مطالبہ ہے، ڈیمانڈ ہے، وہ آپ تکمیل کریں۔ بولے ٹھیک ہے، کیا ہے؟ تو بولے یہ جو صفا پہاڑ ہے اس کو آپ مکمل سونے کا بنا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، حضور کو یہ خواہش تھی کہ لوگ ایمان لائیں، تو بولے صفا کا جو پہاڑ ہے اس کو آپ سونے میں تبدیل کر دیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، حضرت جبریل تشریف لائے اور فرمایا کہ صفا کا پہاڑ تو فوری اب سونے میں تبدیل ہو جا سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہے، طریقہ ہے، قاعدہ ہے کہ جب کوئی قوم کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ معجزہ ملتا ہے ان کو مطالبے کے بعد، اور پھر اس مطالبے کی ناقدری ہو اور ایمان نہ لا جائے، تو پھر پوری قوم عذاب سے تباہ کر دی جاتی ہے۔ قدرت کا قاعدہ ہے، کوئی ایک اختیار کیجیے۔ حضور نے فرمایا میں اپنی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ آپ دعا سے رک گئے، حالانکہ قرآن مجید کی شکل میں اور اس سے پہلے بے شمار معجزے حضور بتا چکے ہیں، وہ معجزوں کو نہیں مان رہے ہیں۔ خود قرآن مجید جو معجزہ ہے ان کو چیلنج کیا قرآن نے کہ بھائی تم اتنے فصیح و بلیغ لوگ ہو تو قرآن کی ایک سورت کی جیسی کوئی سورت بنا کے بتاؤ، نہیں بتا سکے، وہ ایک آیت لے کے آؤ بھی نہیں لا سکے، حالانکہ اتنے فصیح و بلیغ۔ اب کوئی ہمارے پاس انگریزی کا کوئی ماہر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، تو کیسے انگلش بہترین فصیح بلیغ لکھے گا، اچھی انگلش؟ تو اسی طرح عربی جاننے والے قرآن مجید کے جیسا لکھ کے لاؤ نا بھائی، مگر نہیں لا سکے، جگہ لڑی انہوں نے حضور سے مگر وہ کام نہیں کر سکے۔ تو یہ خود ایک معجزہ ہے،
اس کے علاوہ 20 معجزے حضور نے بتائے. تو بہرحال وہ جو ہے بات رہ گئی. حضور نے فرمایا ان سے کہ دیکھو اگر میں دعا کرتا ہوں اور اس کے بعد تم میری بات مانو گے, تو انہوں نے کہا تمہاری کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس کو مانو. وہ چڑ گئے, غصے میں آنے لگ گئے. تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ بیٹے اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو بولو. حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا لو وضع الشمس فی یمینی, اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دیں جو ناممکن ہے, والقمر فی یساری, اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں لا کر رکھ دیں, تو میں اس اعلان سے, اس کلمے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. تو اس موقع پر یہ آیت نازل وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور گالیاں مت دو ان لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر وہ بلاتے ہیں, یعنی بتوں, غیر مسلموں کے, کافروں کے, مشرکین کے بتوں کو گالیاں مت دو. کتنا قرآن نے لحاظ رکھا ہے. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, وہ اللہ کو گالیاں دیں گے نہ جانتے ہوئے, جہالت کی وجہ سے. تو اب کسی قوم کے بتوں کو, کسی قوم کے معبودوں کو بلا وجہ گالی گلوچ دینے سے اس میں منع کیا گیا. حضور نے گالی گلوچ نہیں کی, مگر ان کا الزام تھا حضور پہ کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا بولتے ہیں, وہ نہ بولے, شاید اس کو گالی سے تعبیر کیا گیا ہے. تو اس لیے یہاں روک دیا گیا ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کو گالیاں دیں گے اور بغیر علم کے اللہ کو گالیاں دیں گے. تو معلوم ہوا کہ سد ذرائع سے کام لینا چاہیے, ایک ایسی چیز اختیار نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے کوئی دوسرا غلط کام واقع ہو سکتا ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ جاہلیت کے زمانے میں کعبہ کیونکہ گڑھے میں ہے, چاروں طرف سے بارش ہو کے وہ گر گیا تھا, تو قریش نے اس کو تعمیر کی اور مالیے کی کمی کی وجہ سے وہ جو حتیم کا ایریا ہے اس کو چھوڑ دیا, حالانکہ کعبے کا اندر کا حصہ ہے وہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. اور کعبہ جو ہے اس میں آج جیسے مغرب کو ایک دروازہ ہے تو مشرق کو بھی ایک دروازہ تھا, اور وہ دونوں نیچے تھے زمین کے برابر, آسانی سے لوگ ادھر سے داخل ہو کے ادھر نکلتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, پیسے وصول کرنے کے لیے, نذرانے وصول کرنے کے لیے ادھر کا دروازہ بند کر دیے, اس کو اوپر چڑھا دیا. اب جس کو داخل ہونا ہے تو وہ سیڑھی لگانا, سیڑھی لگائے وہاں فیس وصول کرتے تھے, لاؤ پیسے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ عربوں نے ایسا کام کیا ہے. اگر یہ لوگ ابھی ابھی نئے ہیں اسلام میں, نہ ہوتے تو میں کعبے کو حضرت ابراہیم کی تعمیر کے مطابق بناتا تھا. دیکھیے ایک کام اچھا کام ہے, مگر ایک فتنہ, ایک فساد ذہنوں میں نہ آ جائے, اس لیے آپ نے اس اچھے کام کو روک دیا. مگر یہ جو ہے اسلام کا مقصد نہیں تھا. اگر اسلام کے مقصد, اب جیسے جہاد ہم شروع کر دیں ضرورت پہ, تو اس کی وجہ سے دوسرے غصے میں آئے وہ بھی جہاد کریں گے, کریں تو کریں. مقاصد اسلام میں سے ہے وہ کہ اگر لوگ اسلام کو دبانے لگے, کو مارنے لگے, مسلمانوں کو ذبح کرنے لگے,
تو ظاہر ہے کہ پھر آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے، آپ کو بھی اختیار ہے، نہیں آپ جہاد کریں تو انہیں بھی لڑائی شروع کریں تو کریں، پھر کیا کریں؟ تو جہاں ضروری بات ہے تو پھر اس کا لحاظ نہیں کریں، اور جہاں ضرورت نہیں ہے، جیسے کعبۃ اللہ کو اگر پہلی طریقے پر تعمیر ہوتی تو اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اسلام کا، وہ ابھی بھی عبادت اس کے اطراف ہو رہی جیسے خدا کا حکم ہے. تو اس لیے سد ذرائع سے اسلام نے کام کیا ہے کہ کوئی کام کرنے سے اگر آگے کوئی فساد ہوتا ہو اور وہ جائز طریقے کا ہے کام تو اس کام کو چھوڑ دیا جا سکتا ہے، لیکن ضروری اگر ہے برابر اس کو ادا کریں گے. جیسے حضور معراج کی رات تشریف لائے ام ہانی کے گھر میں، تو آپ نے ان کو بیان کیا کہ ایسا مجھے رات میں سفر ہوا اور اتنی دیر میں ہوا. ام ہانی نے جب سنا تو حضور کو روک دیا، انہوں نے کہا کہ آپ باہر جا کے لوگوں کو مت بولو، وہ آپ کی تکذیب کریں گے. تو یعنی مطلب یہ کہ ام ہانی کا ذہن یہ تھا کہ ایسی بات نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں میں فساد ہو، فتنہ ہو، مگر چونکہ وہ ضروری چیز تھی اس لیے حضور نہیں رکے اور آپ گئے کعبے کے صحن میں لوگوں کو بیان. مطلب جب ضروری چیز ہو تو فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، اس کو دیکھنا نہیں چاہیے اور برابر اس کو بیان کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. ظاہر ہے بلا وجہ آپ ہندوؤں کے خداؤں کو، ان کے معبودوں کو برا بھلا بولیں گے تو کیا حاصل ہے اس کیا فائدہ اس. تو فرما رہے ہیں کہ یدعون فیسب اللہ عدوا بغیرہ، تو وہ آپ کو گالیاں دیں گے بغیر نادانی سے، بلا علم. کذالک زینا لکل امت عملہم، ہر قوم کو اپنا کام اچھا دکھتا. وہ جو بھجن کرتے ہیں وہ بدھ کے سامنے رات بھر جو ہے بجاتے گاتے تو برا تھوڑی دکھتا ان کو، وہ مزہ آتا اس میں. آپ کیا سمجھ رہے کہ وہ کوئی پریشان ہو کے کر رہے ہیں؟ وہ نہیں، رات بھر بجاتے رہتے تو لطف آتا ہوں. ارے آپ قوالی لوگ سنتے ہیں، مزے لے کے جو ہے صبح تک بیٹھے رہیں گے، 5-10 منٹ عشاء کی نماز تو نہیں آئیں گے، لیکن قوالی ہو رہی چل رہے تو رات پر. حالانکہ قوالی کسی اسلامی مکتب فکر، کوئی مدرسہ، کوئی ادارہ، کوئی مفتی ہندوستان کا اس کو جائز قرار نہیں دیتا ہے. کوئی مفتی دیکھ لیجیے آپ. اب وہ سب سے زیادہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ، وہ تو اس کے سخت خلاف ہے. باجا یہ تو شیطان کا عمل ہے بولتے ہیں، اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ سخت خلاف ہے. تو کون سا ادارہ ہے بتائیے آپ. حتیٰ کہ جامع نظامیہ، حالانکہ کافی ریلیکسیشن رہتا ہے ان کے فتوے میں، اس کے باوجود جو ہے وہ بھی جو ہے وہ قوالی ناجائز و حرام ہو رہے ہیں، ناجائز. کوئی بھی عالم، ایک سنگل عالم اس کی تائید میں نہیں ہے، پھر آپ کیسا بجا رہے ہیں؟ وہ شریعت میں جائز نہیں ہے تو آپ طریقت کدھر نبھا رہے ہیں اس سے؟ وہ کیا کا تصوف آیا؟ وہ کون سا تصوف آیا؟ وہ شریعت میں جو چیز جائز نہیں ہے وہ تصوف میں کیسے آئے گی؟ تو بہرحال یہ ہے کہ فرمانے کے عمل ثم الی ربہم مرجعہم، یہاں تو سب کو اپنے اپنے کاموں میں مزے آ رہے ہیں، لیکن فینبئہم، جب آخرت میں آئیں گے حشر میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو بتائیں کہ جو عمل وہ کرتے تھے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ
وأصحابه أجمعين.